السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی خاص اور اہم تبدیلی کے متعلق۔ یہ تبدیلی نہ صرف انتہائی خاص اور اہم ہے بلکہ بہت بڑی بھی ہے۔ اس تبدیلی کے متعلق ہم آپ کو بہت کچھ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ تبدیلی نئی ہرگز نہیں ہے۔ اس تبدیلی کو رونما ہوئے بہت وقت ہو چکا، مگر یہ تبدیلی جس قدر خاص، بڑی اور اہم ہے، اس پر پاکستان میں اس قدر توجہ نہیں دی گئی۔ اس تبدیلی کے متعلق مزید کوئی بات کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق عمران خان، پی ٹی آئی یا ان کی حکومت سے ہرگز نہیں ہے۔ جس تبدیلی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق سیاست نہیں بلکہ کاسمیٹک کی مصنوعات اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا سے۔ یہ تبدیلی اصل میں ایک بیوٹی کریم کے نام کی تبدیلی ہے۔ جس ادارے نے اپنی کریم کا نام تبدیل کیا ہے، اس کے ترجمانوں نے اپنی اس حرکت کی وضاحت یوں کی ہے کہ ان کی ترجیح لوگوں کی جلد کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ کسی خاص رنگت کا۔ لہٰذا اس لیے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی تشہیری مہم سے گوری، سفید رنگت اور جلد کی چمک دمک جیسے الفاظ حذف کر دیے۔ یہ موقف ہے یونیلیور کے ترجمانوں کا، جو کئی دہائیوں تک ایک ایسی کریم کی پروموشن کرتے رہے جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ کریم چند دنوں میں رنگت گورا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ باتیں سننے کے بعد آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ جس کریم کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی تشہیر کئی دہائیوں تک فیئر اینڈ لولی کے نام سے کی جاتی رہی ہے۔ اب اس بیوٹی کریم کا نیا نام فیئر اینڈ لولی سے تبدیل ہو کر گلو اینڈ لولی رکھ دیا گیا ہے۔ فیئر اینڈ لولی کے نام کی تبدیلی کی وجہ جاننے کی بجائے یہاں کئی لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ اس کریم کا نام تبدیل کرنے والوں نے کہیں اس کا فارمولہ بھی تبدیل تو نہیں کر دیا۔ یہ بات بعض لوگوں کے لیے کم اہم نہیں کہ کریم کے نام کی تبدیلی کہیں فارمولے کی تبدیلی کی حد تک تو نہیں پہنچ گئی ہے۔ ہم اس پروگرام میں کریم کے نام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ اس کا فارمولہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں۔ مگر اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اور منافع بخش پروڈکٹ کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جہاں تک فیئر اینڈ لولی کا نام تبدیل ہونے کا تعلق ہے، تو اس کے پیچھے ہاتھ ہے اس بہت بڑے عوامی دباؤ کا، جو اس بہت بڑی تبدیلی کا محرک بنا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جس عوامی دباؤ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دباؤ بھارت میں پیدا ہوا، جس کا محرک یہ احساس تھا کہ محض رنگت کا گورا ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے مناسب یا غیر مناسب ہونے کی تمیز کی جائے۔ یہ احساس اجاگر ہونے کے بعد وہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کسی بھی کمپنی کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ محض اپنے منافع کی غرض سے اس طرح لوگوں کو قائل کرے کہ گوری رنگت ہی کسی کے بہتر دکھائی دینے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بھارت میں پہلی مرتبہ یہ احساس اس وقت پیدا ہوا تھا جب 2007 میں یونیلیور کی ہی ایک پروڈکٹ پونڈز وائٹ بیوٹی کے لیے بنائی گئی ایک تشہیری فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک لڑکا کالی رنگت والی لڑکی پر پونڈز کریم استعمال کرنے والی گوری لڑکی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس تشہیری فلم کی بھارتی سول سوسائٹی نے اس قدر مخالفت کی تھی کہ یونیلیور کمپنی کو اسے ہٹانا پڑا تھا۔ جس احساس کی وجہ سے پونڈ بیوٹی کریم کا اشتہار بند ہوا، اسی احساس کے تحت پھر فیئر اینڈ لولی کے خلاف مہم کا آغاز ہوا۔ واضح رہے کہ فیئر اینڈ لولی کریم بنانے والی کمپنی یونیلیور نے لیور برادرز کے نام سے 19ویں صدی کے اختتام پر متحدہ ہندوستان میں اپنی مصنوعات بنانا شروع کی تھیں۔ یونیلیور نے بھارت میں فیئر اینڈ لولی کریم بنانے کا آغاز 1975 میں کیا۔
اس کریم کی تشہیر اس دعوے کے ساتھ کی گئی تھی کہ یہ جلد کی رنگت کو شرطیہ گورا کر سکتی ہے۔ بھارت کے بعد یونیلیور پاکستان نے ہمارے ملک میں بھی اسے بنانا شروع کیا۔ فیئر اینڈ لولی حالانکہ پاکستان میں بھی بنائی جانے لگی تھی، مگر یہاں ترجیح پھر بھی بھارت میں بنائی گئی کریم کو ہی دی جاتی رہی۔ فیئر اینڈ لولی کو یونیلیور کی سب سے زیادہ منافع بخش پروڈکٹ تصور کیا جاتا تھا، مگر جب بھارت میں سول سوسائٹی اور دیگر لوگوں نے اس کی تشہیر کے لیے استعمال کی جانے والی زبان اور مواد کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ کریم کے نام پر بھی اعتراض کیا، تو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو حکمران طبقوں کے اندر اپنے تمام تر اثر و رسوخ کے باوجود نہ صرف کریم کا نام فیئر اینڈ لولی سے تبدیل کر کے گلو اینڈ لولی رکھنا پڑا، بلکہ اس پالیسی کو بھی تبدیل کرنا پڑا جس کے تحت پہلے گوری رنگت کے احساس کو تفاخر بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ بھارت میں پہلے تو صرف چند لوگوں نے سوشل میڈیا پر فیئر اینڈ لولی کریم کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا تو یونیلیور والوں نے محسوس کر لیا کہ اب کریم کا نام تبدیل کیے بغیر اس سے متوقع منافع حاصل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے جولائی 2020 میں اعلان کیا کہ فیئر اینڈ لولی کا نام گلو اینڈ لولی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بھارت میں جب فیئر اینڈ لولی کا نام تبدیل ہوا تو پھر پاکستان میں بھی اس کا نام گلو اینڈ لولی رکھ دیا گیا۔ یہ کہانی ہے فیئر اینڈ لولی کے گلو اینڈ لولی بننے کی یا فیئر اینڈ لولی کے گلو اینڈ لولی میں تبدیل ہونے کی۔ فیئر اینڈ لولی کے پاکستانی صارفین کو یہ تو علم ہے کہ ان کی من پسند کریم کا نام تبدیل کر کے گلو اینڈ لولی رکھ دیا گیا ہے، مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس تبدیلی کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ فکر ہے کہ کریم کا نام تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں اس کا فارمولہ بھی تبدیل تو نہیں ہو گیا، تو ایسے لوگ تسلی رکھیں کہ فیئر اینڈ لولی کا فارمولہ اب بھی پہلے کی طرح ہی ہے۔ فیئر اینڈ لولی میں جو کیمیکل استعمال کیا جاتا تھا اس کا نام تھا جونیا سینامائڈ۔ اب بھی وہی کیمیکل گلو اینڈ لولی کا خاص جز ہے۔ یہ کیمیکل وائٹامن B3 کی ایک شکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جلد پر اس کیمیکل کے سائیڈ افیکٹ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں یونیلیور والوں نے اس کیمیکل کی تاثیر کے مطابق اپنی کریم کو جلد کی حفاظت کرنے والی پروڈکٹ کی بجائے رنگ گورا کرنے والی شے بنا کر پیش کیا۔ باشعور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے احتجاج کی وجہ سے یونیلیور کو اپنی کریم کا نام فیئر اینڈ لولی سے تبدیل کر کے گلو اینڈ لولی رکھنا پڑا۔ کریم کے نام کی تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کے رونما ہونے کے باوجود یہ سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ گورے اور کالے رنگ کی تفریق کے حوالے سے عام لوگوں کی جو روایتی سوچ ہے، کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، یا اس معاملے میں ذہنوں پر اب بھی اندھیرے اور سیاہی کا راج ہی ہے؟ زنجیر ٹی وی دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کے جو بھی احساسات ہیں، اگر ہو سکے تو ان کے متعلق کمنٹ کیجیے۔ شکریہ۔